ناظرین، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت پر امید رکھنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آپ بے شک غلطیاں کوتاہیاں آسمان اور زمین کے برابر ہی کر دیں، پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت پر امید رکھنا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت آسمان اور زمینوں تک کی بھی معافی دینے والے ہیں۔ بے شک آپ کے گناہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، صرف ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے ساتھ کسی کو حصہ دار نہ سمجھنا۔ کیونکہ اس عارضی زندگی میں بھی اے لڑکے، تو سمجھتا ہے کہ تیرے دو باپ نہیں ہیں، تیرے ایک باپ ہے۔ اگر کوئی تجھے کہے کہ تیرے دو باپ ہیں تو اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو پھر تو خود خیال کر کہ اس رب کے ساتھ تو دوسرا کیسے شریک کر سکتا ہے۔ جب تو توحید پر قربان ہو جائے گا، اور توحید ہی امید کی کرن جلاتی ہے انسان کے اندر، توحید ہی انسان کو بہادر کرتی ہے۔ جب تو توحید پر قربان ہو جائے گا تو دیکھنا کہ وہ جو 300 کی جماعت ہوتی ہے 1000 پر بھاری ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کہ جب اذا اراد شیئا ان یکون کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ پھر تو دیکھنا تیرے جو بھی معاملات ہوں، تیرے جو بھی کام ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو چٹکی بھر میں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھے گا، کیونکہ وہی اللہ ہے جو بے کی 3 نقطوں کو سا کے 3 نقطوں میں بدل سکتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا پر جس کی حکمرانی ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو بھی ہو جائے، کمی بھی ہو، بیشی بھی ہو، غلطی بھی ہو، کوتاہی بھی ہو، جو کچھ بھی ہو بیٹے، صرف توحید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ پھر تو دیکھنا کہ تو زندگی کے اندر کیسے کامیاب ہوتا ہے، تیری حکمرانی دنیا پر کیسے ہوتی ہے، تو کیسے سارے دنیا پر کمندے اپنے ڈالے گا۔ صرف اس کا ایک ہی حل ہے، صرف اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ توحید ربانی پر تو قربان ہو جا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر تو یقین رکھ، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اور کیونکہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر تو اس بڑے ظلم سے بچنا چاہتا ہے تو شرک کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قربان ہو جا، اور پھر تو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے ساتھ کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ اللہ اگر تنہا زمین کے اندر ہو تب بھی، زمین کی بحر ہو تب بھی، تنہا پھلدار ہی ہو جائے تب بھی، اس کے اوپر ساری کی ساری حکمرانی، ان سارے پروسیس کو گزارنے والی کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں۔ اور پھر تم بہادر بھی ہوگا، تو پھر شیر بھی بنے گا، پھر تجھے اگر مشکل آئے بھی گی تو اس کا بالکل واضح انداز میں اس کا مقابلہ کرے گا، اس کا تو دلیری کے ساتھ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ توحید ہی ہے جو ہمیں بہادری کا بھی درس دیتی ہے، شجاعت کا بھی درس دیتی ہے۔ اور اسی طرح پھر نا امید، صرف یہ بات یاد رکھنا، جب تو نا امید ہو جائے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ جتنی بھی مشکلات آتی رہیں، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم وقت تو اللہ رب العزت کی ذات پر امید دے، وابستہ رکھ، اور پھر تو دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے وہاں سے دے گا جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تیری وہاں سے بھی مشکلات دور کرے گا جہاں تک تیرے ذہن کی رسائی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے، بڑی عرفہ ذات ہے، بڑی رحیم و کریم ذات ہے۔